مولا علی نے اگر کسی کی بیعت کر لی ہوتی تو زمین اور آسمان گر جاتا. زمین اور آسمان رکا ہوا ہے، مانو بیعت نہیں. اچھا، مولا علی کی بیعت کا جو مسئلہ ہے، پہلے تو یہ جگہ ہے بات کر رہے ہیں، معاف کیجیے. مولا علی کی بیعت تو بہت بڑی بات ہے. میں ایک مضمون آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. پہلے تو بچوں جان لو کہ ہمارے ہاں امامت اور خلافت دو چیزیں نہیں ہیں. ہم جسے اپنا امام مانتے ہیں وہی خلیفہ ہے. ہم جسے خلیفہ مانتے ہیں وہی امام ہے. یہ بو کہیں اور سے آتی ہے کہ خلافت شؤون سیاسیہ ہے اور امامت شؤون دینیہ ہے. یعنی امامت دینی مسئلہ ہے، اور بھائی خلیفہ تو علی چوتھے ہیں مگر امام پہلے ہیں. یہ کیا بات ہوئی؟ جی کیا بات ہوئی؟ میرے صوفی بھائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ علی خلافت میں چوتھے نمبر پر ہے اور فضیلت میں پہلے نمبر پر ہے. جی، خواجہ معین الدین چشتی اور حسن نظامی نظام الدین اولیاء، یہ بزرگوں کے ہاں یہی عقیدہ ہے. ہندوستان میں خطاب کر رہے تھے حسن نظام الدین، انہوں نے کہا سنو، علی خلافت میں چوتھے نمبر پر ہے اور فضیلت میں پہلے نمبر پر ہے. تو مجمع میں سے ایک صاحب کھڑے ہو گئے، کہنے لگے خواجہ صاحب، جو فضیلت میں پہلے نمبر پر ہے اسی کو خلافت میں پہلے نمبر پہ ہونا چاہیے. تو الحج کے کہنے لگے 1,23,999 پیغمبروں کے بعد آنے والا پہلا سمجھ میں آتا ہے، اور 3 کے بعد چوتھا پہلا نہیں نظر آتا. یہ عقیدہ، اس کا میں احترام کرتا ہوں، مگر یہ عقیدہ امامیہ کا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ جعفریہ کا عقیدہ نہیں ہے. یہ عقیدہ اثنا عشریوں کا عقیدہ نہیں ہے. مجھے اپنے عقیدے کی ترجمانی کا حق ہے یا نہیں؟ تو میں یہاں ایک روشن بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو خلیفہ ہے وہی امام ہے، جو امام ہے وہی خلیفہ ہے. مجھے تو ان دوستوں کی، جن کی ابھی میں منطق سنا رہا تھا آپ کو، ان کی بات مجھے تو سمجھ میں نہیں آتی. عجیب سی بات نہیں ہے؟ جس علی کو دنیا میں چوتھے نمبر پہ مانتے ہیں اسی علی کو آخرت میں پہلے نمبر پہ مانتے ہیں. علی کے بغیر جنت نہیں ہے، علی کے بغیر نجات نہیں ہے، علی کے بغیر اس پہ پل صراط سے گزر نہیں پاؤ گے، علی کے بچے اشارے کریں گے تو جنت میں جاؤ گے، علی محشر میں نبی کا علم لے کر آئیں گے، صاحب لواء الحمد علی. مگر میں اپنی ترجمانی کروں گا. میرا آپ کا اس ممبر کا اور اسٹیج، اس کا جو نظریہ ہے، جو امام ہے پہلے، جو امام ہے وہی خلیفہ ہے، جو خلیفہ ہے وہی امام ہے. بھائی ہمارے امام ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے خلیفہ ہیں. جی، جو اللہ اور اللہ کے رسول کا خلیفہ ہے وہی ہمارا امام ہے. یعنی یہاں سے دیکھیں گے تو امام، وہاں سے سوچیں گے تو خلیفہ، جسے اللہ اور اللہ کے رسول نے خلیفہ بنایا ہو. یہ کب سے 8 سال پہلے ہم نے جب یہ بات ایک ٹی وی چینل پہ مسئلہ شروع ہوا تھا، تو اس کا جواب ہم نے جب دیا تو بڑا شور مچا، مسائل ہوئے. پنجاب میں علماء بورڈ میں ہمارا وہ کلپ سنا کر طے کیا گیا کہ ان کو پنجاب میں داخلے پہ پابندی لگائی جائے. یہ توہین کی ہے، انہوں نے انبیاء کی توہین کی ہے. تو میں جس عالم نے اس فورم پر، صرف ایک شیعہ عالم بیٹھا تھا اس فورم پر، جس عالم نے اس فورم پر بات کی، میں اگر اس کا شکریہ ادا نہ کروں تو یہ میری طرف سے ناانصافی ہوگی. وہ مولانا محمد حسین اکبر صاحب، ڈاکٹر علامہ مولانا محمد حسین اکبر، وہ اس فورم پر بیٹھے تھے. انہوں نے فوراً آواز دے کر کہا کہ یہ صرف شہنشاہ حسین نقوی کا عقیدہ نہیں ہے، ہم سب شیعوں کا ہے. اور یہ بحث تو کم سے کم ختم ہوئی کہ صاحب یہ تو کوئی نئی بات لے کر آیا ہے. نئی کوئی بات نہیں لے کر آیا، بہت واضح انداز سے بات. تو میں نے جب ایک جگہ مجھے بٹھایا اور بلایا گیا اور باتیں ہوئیں، تو میں نے ان سے کہا کہ جی، اگر
مولا علی کو نبی کے علاوہ، سرکار دو جہاں کے علاوہ، ختم الرسل کے علاوہ، خاتم الانبیاء کے بعد اس پوری کائنات میں اگر مولا علی کو افضل بولنا یہ انبیاء کی توہین ہے، تو حضرت ابو بکر کو مولا علی سے افضل کہنا یہ علی کی توہین ہے۔ اگر اس پر ایف آئی آر کٹے تو اس پر پورے پاکستان کی ایف آئی آر کٹے۔ یہ کیا بات ہے؟ سارا پاکستان بول رہا ہے، جگہ جگہ باتیں کر رہے ہو، ہر ٹی وی چینل پر بول رہے ہو کہ فضیلت میں پہلی فضیلت حضرت کی ہے، پھر حضرت کی ہے، پھر حضرت کی ہے، پھر چوتھے نمبر پہ تمہیں علی یاد آ جاتا ہے۔ اگر ان سے افضل کہنے میں ان کی توہین ہے تو علی سے افضل کہنے میں علی کی توہین ہے۔ پھر میں نے کہا مولانا مجھے بتائیے، مجھے ہاں نام بتائیے، سرکار کا یہ فرمان آپ کے ہاں ہے یا نہیں؟ حضرت نے فرمایا علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ 600 تھے انبیاء بنی اسرائیل، 600 کی تعداد میں تھے جو انبیاء بنی اسرائیل، حضرت اسحاق کی اولاد، حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق کی اولاد میں 600 نبی آئے، وہ سارے انبیاء بنی اسرائیل ہیں۔ اور نبی کا فرمان کہ علماء امتی افضل من انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے علماء انبیاء بنی اسرائیل سے افضل ہیں۔ میں نے کہا مولانا یہ کس کے لیے ہے؟ تو اپنی داڑھی پر ہاتھ پھیر پھیر کے فرمانے لگے کہ بھائی علماء امت مصطفیٰ تو ہم ہیں، علماء امت مصطفیٰ تو ہم ہیں۔ میں نے کہا آپ کی بات آئے تو آپ افضل، اور جب میں یہ کہوں مولا علی افضل تو اس میں پریشانی ہو جاتی ہے۔ مگر میرے عزیزوں، میرے جوانوں، میرے بچوں، شاہ صاحبان، ہم سب آپ یہ جہاد جاری رکھیں گے، اپنے موقف کو بیان کرنے کا جہاد جاری رکھیں گے۔ آئندہ نسلوں کو بتانا ہے کہ علی مولا کا مقام جتنا میں نے اور آپ نے سمجھا ہے وہ یہ ہے۔ ہماری مثال تو ایسی ہے جیسے سمندر کے کنارے کھڑے ہو کے سمندر کی تعریف کی جائے، ہمیں کیا پتا اس کی گہرائی کتنی ہے، ہمیں کیا پتا اس کی وسعت کتنی ہے۔ اس میں اترنے کے لیے تو سلمان جیسا طاقتور چاہیے، ہر ایک کو تو بس کی بات بھی نہیں ہے اس سمندر ناپیدا نہ کنار، فضائل علی کے سمندر ناپیدا کنار میں اترنا۔ میں 5-10 منٹ اور فضائل میں چاہتا ہوں۔ مولا علی علیہ السلام کی بیعت کا جو مسئلہ ہے، میں آپ سے توجہ چاہوں گا۔ بیعت، بے کے خاندان کا لفظ، عربی میں بیچنا، شراء خریدنا۔ کوئی کسی چیز کو بیچتا ہے تو اسے بائع کہتے ہیں، کوئی خریدتا ہے تو اسے مشتری کہتے ہیں۔ کبھی کبھی وہ ہمارے موبائلوں میں بھی آواز آتی ہے، مشتری خریدنے والا، خریدار، اور بائع بیچنے والا۔ تو بیچنے اور خریدنے کا عمل ہے جسے بیعت کہتے ہیں۔ خلیفہ وقت کو انسان اپنا وجود بیچتا ہے اور خلیفہ اس کے بدلے میں دنیا اور آخرت کی سعادت دیتا ہے۔ توجہ چاہوں گا، بیچنے کا عمل وہاں ہوگا جہاں بیچنے والا قیمت جانتا ہو، خریدنے کا عمل وہاں ہوگا جہاں خریدنے والا جس چیز کو خرید رہا ہے اس کی قیمت جانتا ہو۔ اللہ نے کائنات میں مکھی مچھر بغیر قیمت کے نہیں بنائے۔ علی تو علی ہیں، عام مومن کی بیعت نہیں ہوگی، عام مومن بیعت نہیں کر سکتا کسی ایسے کی جو جنت نہ دے سکے۔ توجہ، تھوڑی سی توجہ بڑھائیں۔ عام مومن اس شخص کی بیعت نہیں کر سکتا جو اس بیعت کے بدلے میں بھائی اپنا وجود دے رہا ہے نا، وہ بیچنے والا بیعت کر کے کہہ رہا ہے کہ میری جان، میرا مال آپ کے حوالے، اس کے بدلے میں آپ کیا دیں گے مولانا؟ بھائی میں اور کتنا، اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟
اس کے بدلے میں کیا دیں گے؟ صرف میں آپ سے توجہ چاہوں گا، مولا علی نے انسان کی قیمت بتائی ہے، مکھی مچھر کی، زمینوں کی، پودوں کی، پھولوں کی قیمتیں اپنی جگہ، مگر انسان کی قیمت کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ وہی بتائے گا نا جس نے اپنی اچھی قیمت لگوائی ہو۔ بستر رسول پہ سو کر، بھائی توجہ کریں نا، مولا علی نے نبی کے بستر پہ سو کر اپنی قیمت لگوائی ہے نا۔ جس نے اپنی قیمت لگوائی ہو اور اچھی قیمت لگوائی ہو وہی دوسروں کی قیمت بھی بتا سکتا ہے کہ تمہاری کیا ہے، تمہاری کیا ہے۔ تو مومنوں کے لیے مولا علی نے فرمایا لا تبیعوہا الا الجنہ، اے مومن اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا۔ نہج البلاغہ میں مولا علی کا فرمان، اپنے آپ کو جنت سے کم مت بیچنا۔ میں آپ سے ہاں نہ میں سوال چاہتا ہوں، علی مولا نے جنت ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت لگائی ہے یا کم سے کم؟ کم سے کم قیمت لگائی ہے علی نے، اور علی مولا کی اپنی زیادہ سے زیادہ لگی ہے۔ ہاں ظاہر ہے جو جتنا قیمتی ہوگا اتنا ہی اس کا وجود زیادہ میں اس کا قیمت لگے گی۔ علی مولا نے اپنے آپ کو بیچا ہے، اللہ سے مرضیاں لی ہیں، یہ علی مولا نے اپنی قیمت لگائی ہے۔ ہماری قیمت بتائیے جنت ہماری کم سے کم قیمت، تو اب بیعت اس کی ہوگی جو جنت دے سکے۔ مجھے مت کہلوائیے نا، جنت جو دے سکے اس کی بیعت ہوگی، اس کی نہیں ہوگی جو یہ کہے کہ لکھوا کے لے آؤ۔ لبیک یا حسین، بلند صلوات۔ شاہ صاحب آ گئے ذاکرین؟ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ بھائی جو ذاکر آ گئے ہوں میں ہاتھ جوڑ کے ان سے اجازت لے رہا ہوں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ طواف کے درمیان ایک شخص نے آ کر ان سے کہا کہ مکے کا گورنر بھی طواف کر رہا ہے۔ انہوں نے سنی انسنی کر دی۔ یہ جو چاپلوس ہوتے ہیں نا افسروں کے، یہ خوش آمدی، یہ اپنے چکر میں کبھی آپ کو بھی ہاتھ پیر باندھ کر پہنچا دیں گے وہاں۔ اس لیے یہ جو خوش آمدی درباری ہے نا، ان سے ذرا بچے بچے رہیے گا جی۔ تو حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری نے سنی انسنی کر دی۔ اس نے پھر آ کے کان میں پھونکا کہ حضور مکے کا گورنر طواف کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ اسے تو دھمکا کے واپس کر دیا، وہ پرانی اردو میں کہوں اسے تو دھمکا کے واپس کر دیا۔ تھوڑی دیر کے اندر گورنر قریب آ گیا، سلام کر کے کہتا ہے میں گورنر مکہ ہوں۔ تو انہوں نے خانہ کعبہ کو دیکھ کے فرمایا، توجہ ہے، خانہ کعبہ کو دیکھ کے فرمایا میں اللہ سے بات کر رہا ہوں۔ اچھا ایسے لوگ جو ہے نا وہ بولنے کے بہت تیز ہوتے ہیں، تو فوراً کہنے لگا میں اللہ کی خاطر آپ کی خدمت کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے مجھے کوئی خدمت بتائیں، میں آپ کے کوئی کام آ سکوں، کوئی میں آپ کی خدمت کر سکوں۔ فرمانے لگے آخرت میں کچھ دے سکتے ہو؟ تو گورنر کہنے لگا نہیں حضور آخرت میں یہاں کچھ دے سکتا ہوں۔ تو فرمانے لگے دنیا میں نے چھوڑ دی ہے، آخرت میں تم کچھ دے نہیں سکتے تو تم سے مانگوں کیوں؟ تو کم سے کم ایک صحابی رسول نے یہ فیصلہ کر دیا نا، دنیا میں اس سے مانگا جا سکتا ہے جو آخرت میں دے سکتا ہو۔ اب یا علی مدد کا مطلب سمجھ میں آتا ہے؟ ہم مانتے ہیں کہ علی وہاں دے سکتے ہیں۔ اب جو جنت دے سکے اسے اس کی بیعت کی جا سکتی ہے، اور جو جنت نہیں دے سکتا
جیسا بیچ رہا ہے نا، انسان کی قیمت جنت ہے کم سے کم، موٹی موٹی باتیں جی، انسان کی کم سے کم قیمت جنت ہے، زیادہ سے زیادہ کتنی ہے؟ قرآن مجید سورہ مبارکہ زمر ارشاد ہو رہا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا، صاحبان تقوی کو جنت میں دھکا دے 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 کر فرشتے لے جا رہے ہوں گے۔ میں نے غلط ترجمہ نہیں کیا ہے، ہاں، جنتیوں کو جنت میں فرشتے دھکا دے کے لے جا رہے ہوں گے۔ دوزخ میں دھکا دے کے لے جانا تو سمجھ میں آتا ہے، تھوڑا گردن ہلائیے میری بات جو ہے، تو جنت میں دھکا دے کے کیوں لے جائیں گے؟ یہ قرآن ہے سورہ زمر، دھکا دے کے فرشتے لے جا رہے ہوں گے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ان کی کم قیمت لگی ہے، یہ اس سے زیادہ چاہتے ہیں۔ جو جا نہیں رہے ہوں گے، جنہیں لے جا نہیں رہے ہوں گے، جو انتظار میں ہوں گے کہ جنت میں کب جائیں گے بھی یا نہیں جائیں گے، وہ تعجب سے کہیں گے من ہم، یہ ہے کون؟ ہمیں تو تم لے جا نہیں رہے ہو، جنہیں لے جا رہے ہو وہ جانا نہیں چاہ رہے، تو وہ کہیں گے من ہم، یہ ہے کون؟ تو فرشتے بے ساختہ کہیں گے ہم حداث الحسین، یہ دنیا میں حسین حسین کرنے والے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں وہ جنت چاہیے، ہمیں وہ جنت چاہیے جس میں حسین نظر آئے۔